السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے صفحات میں ثمامہ ابن عسال کا نام جلی حروف سے رقم۔ یہ شخص یمامہ کا رہنے والا تھا اور یمامہ کا حکمراں تھا۔ یہ کس قدر اسلام سے دشمنی رکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، بالکل عیاں۔ اور اس نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی دھمکی دے رکھی تھی، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ثمامہ ابن عسال عمرہ کے غرض سے، عمرہ کی نیت سے نکلتا ہے، لیکن قسمت کی بات تو دیکھیے کہ وہ راستہ بھول جاتا ہے اور مدینہ طیبہ کے راستے میں جا نکلتا ہے، جہاں مسلمانوں کا دستہ پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں اور گشت کرتے رہتے ہیں کہ کوئی جاسوس، کوئی اسلام کا دشمن، کوئی رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اگر اس راستے سے گزرتا تو اس کو گرفتار کر لیا کرتے تھے۔ ثمامہ ابن عسال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، چونکہ ثمامہ اسلام کا دشمن تھا، اسلام سے دشمنی رکھتا تھا، اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتا تھا۔ جب مسلمانوں نے اسے دیکھا تو ثمامہ ابن عسال کو بھی گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اسے لا کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثمامہ ابن عسال کی گرفتاری کی خبر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت سے دعا کی تھی ثمامہ ابن عسال پر قابو پانے کے لیے۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت نوجوان، اتنی اکڑی ہوئی جوانی والا انسان، اتنا زبردست قد و قامت والا انسان۔ اللہ کے رسول قریب جاتے ہیں اور قریب جانے کے بعد پوچھتے ہیں، ثمامہ خیریت تو ہے؟ جب ثمامہ یہ بات سنتا ہے تو تکبرانہ انداز میں جواب دیتا ہے، ہاں خیریت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ دیکھ لیا تم نے کہ اللہ رب العزت نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا۔ ثمامہ ابن عسال تکبرانہ انداز میں فخریہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے، محمد بات ایسے ہی ہے، مگر اے محمد تو اگر مجھے قتل کرے گا تو میرے قتل کے بدلے میں جنگیں ہوگی، میرا خون بہا رائے گا نہیں جائے گا، میرے قوم کے لوگ تجھ سے خون کا بدلہ لیں گے، اور تم مجھے معاف کرے گا تو میں تیرا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر تجھے مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے تو میں تمہیں مال بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا۔ ثمامہ ابن عسال کو معلوم نہیں کہ وہ کس شخصیت کے سامنے بات کر رہا ہے، تکبرانہ انداز میں فخریہ الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو فخر زمین و زمن ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے حکمراں ہوتے، دوسرے بادشاہ ہوتے، دوسرا کوئی شخص ہوتا تو ثمامہ ابن عسال کی گردن اڑا دیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالی ظرف تھے، رحمت للعالمین تھے۔ اللہ کے رسول نے ثمامہ ابن عسال کے طنزیہ الفاظ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تکبرانہ انداز دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ثمامہ ابن عسال کی ضیافت دودھ سے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب تشریف دوبارہ لے گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثمامہ خیریت تو ہے؟
پھر ثمامہ ابن آسال نے وہی تکبر بھرا انداز میں گفتگو کرتا ہے، وہی لہجہ میں وہ گفتگو کرتا ہے، ہاں خیریت ہے، پھر وہی لفظ دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد تو مجھے قتل کر دے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور تو مجھے اگر رہا کر دے گا تو میں تیرا شکریہ ادا کروں گا اور تجھے مال و دولت عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ہوتے نا تو ہم لوگ تو نپٹا دیتے معاملہ، کمپرمائز کر لیتے کہ چلو یہ امیر ہے، مال ہی لے کر کے اس کو رہا کر دیتے ہیں، اس مال کے ذریعے سے کچھ دن تو روٹی میسر آ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے کہ ثمامہ اس بدتمیزی سے گفتگو کرتا جا رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے۔ چنانچہ تیسرا دن بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ثمامہ ابن آسال سے خیریت پوچھی تو پھر اس نے وہی لہجہ دہرایا اور وہی بات کہی، مگر اس مرتبہ تو اس نے حد پار کر دی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھمکی تک دے ڈالی۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو رہا کر دیا جائے بغیر کسی شرط کے۔ ثمامہ ابن آسال کو بغیر کسی شرط کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہا کر دیا۔ ثمامہ ابن آسال اپنی سواری پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد اپنے سواری کے رخ کو موڑتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ ثمامہ ابن آسال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رہائی تو پا لیتا ہے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیر محبت سے گھائل ہو جاتا ہے، وہ تیزی میں نکل پڑتا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک باغ میں پہنچتا ہے اور ایک کنویں پر غسل کرتا ہے، پاک اور ستھرے کپڑے پہن کر کے پھر وہ مسجد نبوی کے دروازے کے جانب پھر وہ مسجد نبوی کے طرف چل پڑتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں تشریف فرماتے تھے۔ ثمامہ ابن آسال آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، حاضری دیتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے ثمامہ ابن آسال، ہم نے تو تجھے رہا کر دیا تھا، پھر کیا بات ہے کہ تو آ گیا لوٹ کر کے؟ ثمامہ ابن آسال فرماتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے رہا کر دیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا رہا ہے کہ آپ نے تو رہا کر دیا، لیکن آپ کی تیر محبت نے اور میرے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھایا جائے، مسلمان بنایا جائے اور اپنے غلاموں میں میرا بھی نام لکھ دیا جائے۔ ثمامہ ابن آسال کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میری نگاہ میں اگر کوئی بدصورت تھا تو آپ تھے یا رسول اللہ، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد اب میری نگاہ میں کوئی چیز خوبصورت ہے سب سے زیادہ پوری کائنات میں، تو یا رسول اللہ آپ ہیں۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، اگر میری نگاہ میں کوئی شہر سب سے زیادہ بدصورت تھا تو آپ کا شہر تھا، لیکن یا رسول اللہ اب ایمان لانے کے بعد اگر ساری دنیا میں کوئی شہر سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کا شہر ہے۔ اس کے بعد ثمامہ ابن آسال کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، میرے آقا میں تو نکلا تھا گھر سے عمرہ کے ارادے سے، یا رسول اللہ اب مجھے عمرہ کی اجازت دی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثمامہ ابن آسال کو تربیت دیتے ہیں اور عمرہ کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ثمامہ ابن آسال جب عمرہ کے لیے مکہ میں حاضر ہوتے ہیں تو مجالسوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرچار کرتے ہیں، دین اسلام کا پرچار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان لوگوں کے دلوں میں بسانے اور اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے مقام کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب وہاں کے لوگ
لوگ ثمامہ ابن آسال کی یہ گفتگو سنتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں، عرب کے لوگ کہتے ہیں، عرب کے مشرک کہتے ہیں، عرب کے کافر کہتے ہیں کہ ثمامہ ابن آسال بددین ہو گیا ہے۔ ثمامہ ابن آسال فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں بددین نہیں ہوا ہوں، میں تو بادین ہو گیا ہوں، میں دین اسلام پر نثار ہو گیا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میں تو نبی پاک کی نبوت کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ثمامہ ابن آسال لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام سناتے ہیں، شریعت کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ثمامہ ابن آسال کہتا ہے کہ اے لوگوں سن لو، آج کے بعد ثمامہ کے گودام سے گندم کا ایک دانہ بھی مکہ کے سرزمین پر بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت کے آ نہیں سکتا۔ الغرض ثمامہ ابن آسال گندم کی سپلائی کو بند کر دیتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں مکے کی سرزمین پر قحط کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط لکھتے ہیں، چٹھیاں لکھتے ہیں، اپنی قرابت داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ حکم دے تاکہ ثمامہ ابن آسال گندم کی سپلائی جو روک رکھا ہے وہ سپلائی جاری کر دے، اور مکہ میں جو قحط کی کیفیت طاری ہو گئی ہے اس بلا سے نجات ملے۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے، جہاں سارے کفاران مکہ اللہ کے رسول کے دشمن بنے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان کے پیاسے تھے، جہاں پر اللہ کے رسول کو ستانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ ابن آسال کے نام ایک خط لکھا اور حکم دیا کہ ثمامہ فوری طور پر مکے میں اپنی گندم کی سپلائی کو جاری کر دو تاکہ وہاں لوگ قحط سے محفوظ ہو جائے اور اپنی جان بچا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔